الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار من رآني ولا من رأى من رآني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ باتوں کا تذکرہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ صحیح بات، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان تذکروں سے ہمارے دلوں کو بھی منور اور روشن فرمائیں اور ان ہستیوں کی محبت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابیوں اور نجات کا ذریعہ بنائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی. اللہ نے جیسے مجھے چنا ہے ایسے ہی میرے صحابہ کو بھی چنا ہے. نبی کوئی بھی ہوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، وہ خلاصہ انسانیت ہوتا ہے، وہ انسانیت کا مغز ہوتا ہے. باقی سارا انسان جو ہے وہ اس کے مقابلے میں چھلکا ہے. پھر نبیوں میں سے رسولوں کا درجہ بہت بلند ہے. پھر رسولوں میں سے 6 اولو العزم پیغمبر جو ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے. حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان پیغمبروں میں سے سرور دو عالم، فخر کون و مقام، شفیع عاصیاں، حضور خاتم النبیین، قبلہ عاشقاں، سر دلبراں، دلبر عاشقاں، صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا ہے
کہ انسان اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، کہ اللہ کے بعد مقام ان کا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بات کو ختم کر دیا، ایک ربائی کہی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ اے جمال کے مالک، اے انسانوں کے سردار، آپ کے روشن چہرے سے تابانیاں لے کر چاند کو چمکایا گیا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ بعد از خدا لا يمكن الثناء كما كان حقه، حضور کی تعریف جیسا اس کا حق ہے تو ممکن نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہاں ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو آپ کا ہے، تو یہ مقام ہے حضور کا۔ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پھر ساتھ آگے فرمایا واختار اصحابی، جیسے میرا چناؤ ہوا ہے انبیاء علیہ السلام میں سے، پھر اولو العزم پیغمبروں میں سے، پھر رسولوں میں سے، ایسے ہی میرے صحابہ کا چناؤ ہوا ہے تمام امتوں میں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 کم و بیش نبی آئے ہیں، ان سب کی امتیں بھی ہوئی ہیں، کسی کا ایک امتی کسی کا کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن کسی کے 20، کسی کے 30، کسی کے 100، کسی کے 50، کسی کے ہزاروں، کسی کے لاکھوں، بہت امتیں بھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ہوئی ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ دنیا میں کہاں کیا ہوا، ہم تو زیادہ سے زیادہ تاریخ کچھ جانتے ہیں، 2000 سال یا قبل مسیح کی کچھ تاریخ جانتے ہیں، اس سے پیچھے کب کیا کیسے ہوا، کہاں کیا ہوا نہیں جانتا انسان۔ تو جتنے بھی انسانیت میں لوگ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اور ان میں جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے ہوئے ہیں، ان سب ماننے والوں کو فرمایا ایک طرف، اور جو اللہ نے میری صحبت کے لیے اور میری مجلس کے لیے اور میرے علوم کو، میرے معارف کو، میرے لائے ہوئے پیغام کو اٹھانے کے لیے جو سینے اور ہاتھ بنائے ہیں، وہ اللہ نے خاص قسم کے لوگ بنائے، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ کو چناؤ کیا ہے، یہ بائی چانس نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا، اور خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس میں کمی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ وہ دعوت دیتا ہے انسان کو، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی نقص دکھاؤ، اس کے بنائے ہوئے نظام میں، پھر دوڑاؤ نظر آسمان کی طرف، زمین کی طرف، سورج، چاند، پہاڑ، ندی، نالے، آبشاریں، چشمے، یہ دنیا کا نظام جو مختصر سا نظام ہے، اسی میں اس کی قدرت میں تم گم ہو جاؤ گے۔ تو خدا کے بنائے ہوئی چیزوں میں کمی نہیں ہوتی، تو خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں کمی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ واللہ کا چناؤ ہیں صحابہ، اس لیے حضور نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں، خدا نے دیے ہیں۔ پہلا پارہ آپ دیکھیے، سورہ فاتحہ دیکھیں، ہم سب دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا۔ پھر 5ویں پارے میں گئے، وہاں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، نبیوں کے بعد صدیقین کا،
شہداء کا، صالحین کا۔ تو نبیوں کے بعد جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں سے یہ لوگ سب سے بلند ہیں۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ملے گا کتب میں، تاریخ میں، سیرت کے تذکروں میں، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین انسان تھے، کیونکہ ان کا رتبہ ہے بڑا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ لے، جن کا انعام اللہ لے، جن کے سرٹیفکیٹ اللہ دے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، آگے بڑھیں آپ، سورہ بقرہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ سب سے بڑا متقی امت میں سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سب سے بڑا متقی یہ ہیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب پر ایمان لانے والے۔ اس میں دیکھیے حضور نے جب دعوی نبوت فرمایا ہے تو لوگ آتے رہے، مختلف اوقات میں آئے، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے پہلے ایذا دی پھر مسلمان ہوا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضور کا دعوی نبوت گیا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ایمان بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ان سے بہتر کسی کی نماز دکھائیے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، ان سے بہتر کو خرچ کرنے والا دکھا دیں۔ سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر قائم ہیں۔ ہمیں ہدایت چاہیے نا، اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، یہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ گئے۔ ان کے راستے پر چلو گے تو ہدایت ملے گی، کامیابی ملے گی، ان کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو کامیابی نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ باقی لوگ اگر اسی طرح ایمان لائیں گے جیسے تم لوگ لائے ہو تب کامیابی ملے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اس سے دائیں بائیں ہوتے ہیں تو یہ پھر ان سے اللہ نہیں مٹے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ کو یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کے بارے میں زبان کو لگام دے کے رکھو، برا بھلا نہ کہو ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم او نصیفا، میرے صحابہ تم کیا کرو، بعد کے لوگ، احد پہاڑ سونا صدقہ کرو۔ احد پہاڑ کئی کلومیٹر کے ایریے میں پھیلا ہوا ہے، سارا سونے کا فرض کریں آپ، پھر جتنا پہاڑ زمین کے اوپر ہوتا ہے اتنا اندر بھی ہوتا ہے، کہاں تک اس کی جڑیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنا سارا سونا بن جائے اور پھر تم اس کو راہ خدا میں لٹا دو تو کتنا اجر کمایا، کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، اس کا وزن کرنا بڑا مشکل ہے، تو پھر آگے اجر کتنا ملے گا اس پر۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 کا ثواب ملتا ہے، تو کتنا اجر ملے گا احد پہاڑ صدقہ کرنے پر، کوئی شمار میں نہیں آ سکتا۔ لیکن فرمایا کہ تم کر لو
اور پھر جو اللہ کی ترازو ہے، اپنی ترازو نہیں، تمہاری ترازو نہیں چلے گی، کیونکہ تمہاری ترازو صحابہ کو نہیں تول سکتی، اللہ کے ترازو میں پھر رکھ دینا، ایک پلڑے پہ رکھو اپنا اوت پہاڑ، اور ایک پلڑے پر میرے صحابہ کا ایک مد جو، یا کوئی بھی ایک چیز۔ مد کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 750 گرام، کلو میں سے بھی ایک ربع کم ہوتا ہے، وہ اتنا خرچ کریں، بلکہ فرمایا اس سے کم، اس سے آدھا کرو اور آدھا کرو، یعنی 750 کو بھی اور ہاف کر لیں آپ، تقریباً 450 یا 350 گرام اتنا ہو جائے۔ وہ صحابی نے خرچ کیا، میرے صحابہ نے خرچ کیا، اور یہ تم نے اوت پہاڑ خرچ کیا، تب بھی آپس میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا کہ برابری ہو جائے گی، 19-20 ہو گئے، لا نا، لما بالاغا، چھوڑ دو اس خیال کو ہی، چھوڑ دو کہ تم ان تک پہنچ جاؤ گے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس لیے حضور نے ان کو جنت میں، دنیا میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ کس زبان سے بشارت ملی ہے؟ جس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہی سے بولتے ہیں۔ تو خدا کے کیا ہوا انتخاب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کیا ہوا جو ہے وہ جماعت، آپ کی تربیت یافتہ جماعت، جس کے اوپر آپ نے 23 سال محنت فرمائی ہے۔ آج ایک استاد ایک شاگرد کو 1 سال پڑھائے، 2 سال پڑھائے، 3 سال، اس کے بعد کہتا ہے میرا اس پر اعتماد ہے، یہ میں ہی ہوں، اسے سمجھو میں ہی ہوں یہاں۔ تو اس سے بہتر کوئی معلم نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے، معلم کائنات، اور لینے والوں سے بڑا کوئی استعداد والا طالب علم نہیں ہے۔ اور عرصہ کتنا ہے؟ 23 سال کا عرصہ ہے، اس میں حضور نے ایک جماعت تیار کی ہے۔ آج اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک یہ بات کہہ دیں کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور سوائے 5 یا 10 لوگوں کے باقی سب اسلام سے پھر گئے، تو کچھ ہوش کرنی چاہیے کہ یہ سوالیہ نشان کس پر لگ رہا ہے، یہ سوالیہ نشان کس پر لگ رہا ہے؟ حضور کی 23 سالہ محنت پر ہے، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، اور آپ کی 23 سالہ محنت ہے، کیا وہ صرف آپ کی آنکھ بند کرنے سے وہ غارت ہو گئی؟ کچھ عقل میں آنے والی بات انسان کرے۔ پھر دین کس نے بچایا اور کہاں گیا دین؟ پھر یہ آخری دین کیسے ہوا جس نے قیامت تک چلنا ہے؟ اس لیے حضور کی تیار کی ہوئی جماعت میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، جن کو خود انہوں نے، خدا نے سرٹیفکیٹ دی، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ پکے ٹھکے مومن یہی ہیں جن کے ایمان کو ٹھوک بجا کر اللہ نے دیکھا ہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں ان کو آزما کے دیکھا ہے، پھر مدینہ منورہ میں آزما کے دیکھا ہے، جنہوں نے مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اب کوئی آج کا انسان اٹھ کر کہتا ہے کہ ایک باغ تھا فدق کا جو ابو بکر نے نہیں دیا، تو کیا بات کرتا ہے یہ؟ کسی ایک تاریخ سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت کر دیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ مال اپنی کسٹڈی میں لیا ہو، یعنی اپنا ذاتی مال بنا لیا ہو، یعنی اس شخص پہ بات ہو رہی ہے کہ جو خلیفہ بنتا ہے تو کپڑے کا تھان انہوں نے بغل میں رکھا ہے، اور اس کے بعد بازار جا رہے ہیں تو وہ عمر پوچھیں کہاں، کہنے لگے بچوں کی روزی روٹی بھی تو کمانی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ بازار جائیں گے تو یہ خلافت کا کام کون کرے گا؟ پہلے تو حضور موجود تھے، تشریف فرما تھے،
تو آپ کو موقع مل جاتا. تو اب تو آپ ان کی جگہ قائم مقام ہیں, آپ ان کی جگہ خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ بھی روز روشن کی طرح واضح بات ہے, اس پر کوئی کلام کیا کرے انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, مرض کے آخری جو ایام زندگی تھے ان میں فرمایا کہ اپنے ابا کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بھی بلاؤ, میں ان کے لیے تحریر لکھ دوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی ایسی ویسی تمنا نہ آئے کہ میرے بعد خلافت کس کے پاس جائے گی. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر. کس تحریر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تحریر حقیقت کے ورق پر لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ اور مسلمان سوائے ابو بکر کے میرے مصلح پر کسی کو گوارا نہیں کر سکتے. یعنی ابو بکر موجود ہوں اور مصلح حضور کا ہو, کیونکہ حضور نے زندگی میں 17 نمازیں خود پڑھوائی ہیں اور جس کے پاس مصلح ہے اسی کے پاس خلافت ہے. اور ان کی خلافت کیا تھی؟ آج ہم اصل میں اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں. انسان کا بڑا مسئلہ فالٹ ہوتا ہے یہ انسان کا کہ وہ اپنی نفسیات, اپنی کمزوریاں اور قیاس کرتا ہے ان لوگوں کو جو چاند اور سورج ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ حکومت جو ہے نا, جیسے آج کل حکومت شیر مادر سمجھی جاتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر چھینا جھپٹی ہوتی ہے, کردار کشی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے شاید وہاں بھی کچھ ایسی ہی چکر کہانی تھی, حکومتوں کے جھگڑے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو ابو بکر کو حضور نے فرمایا کہ وہ خود یہ کام ہوگا, وہ خود کر کے دے گئے. ایک خاتون آئی آپ کی خدمت میں زندگی میں, آپ نے اس سے کوئی وعدہ فرمایا کہ یہ چیز تمہیں مل جائے گی, یہ تمہارا کام ہو جائے گا. تو واپس جانے لگی اور فرمایا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں یہ دوبارہ آ جانا. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر آپ نہیں ہوں گے دنیا میں تو پھر؟ فرمایا کہ فأتی ابا بکر, ابو بکر کے پاس آ جانا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ جب سیدنا فاروق اعظم کو روضہ پاک میں گنبد خضرا جہاں ہے اس کے نیچے جب اس جگہ میں دفن کیا ہے تو وہاں کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اے عمر تجھ پر اللہ رحم کرے, کیونکہ میں نے کتنے ہی موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا, انا و ابو بکر و عمر, انا و ابو بکر و عمر, انا و ابو بکر و عمر, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, ابو بکر بھی گواہی دیتے ہیں, عمر بھی گواہی دیتے ہیں. کتنے موقعوں پر میں نے سنا ہے. اور آج وہ جو سنا ہے حضور کی زبان سے, جو میں نے جملہ سنا ہے, جو کلمہ سنا ہے, میں آج اس کی عملی تفسیر دیکھ رہا ہوں کہ جیسے زندگی میں وہ ساتھ ساتھ رہے, ایسے آج قیامت تک کے لیے اس پر مہر ہے کہ یہ حضور کے یار غار ہیں اور ان کے ساتھی ہیں. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ, جو کسی سے دبنے والے ڈرنے والے نہیں تھے. اگر خلافت ان کا حق ہوتا تو کون لے سکتا تھا ان سے؟ تو اسے سیدنا صدیق اکبر جب خلافت کے لیے جانے لگے تجارت کے لیے تو عمر نے روکا, فرمانے لگے کہ امیر المومنین یہ کام نہیں چلے گا, آپ کے لیے اب یہ ہوگا کہ بیت المال سے وظیفہ طے کیا جائے گا. اب وظیفہ طے ہو گیا, واقعہ تفصیلی ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ اس وظیفے میں سے اتنا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی میٹھا نہیں بن سکتا تھا, گھر میں صرف دال روٹی چل جاتی تھی اس سے. ابو بکر کے اہلیہ نے کیا کیا, اس میں سے خرچہ بچانا شروع, تھوڑا 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 بچاتے بچاتے چند دن کا اکٹھا کیا اور پھر اس سے ایک میٹھی چیز بنا لی. جب دسترخوان پہ آئی تو پوچھا یہ کہاں سے آئی, کسی نے بھیجی ہے یا کہاں سے آئی؟ تو اہلیہ نے کہا کہ آپ کو جو خرچہ ہوتا ہے نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا ہم بچاتے چلے گئے تو یہ جمع ہو گیا. فرمایا اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تنخواہ میں اتنا پیسہ بیت المال سے زیادہ آتا ہے, آئندہ کے لیے اس کو کٹوتی ہوگی. حالانکہ وہ تاجر جو ریشم کے تاجر تھے مکہ مکرمہ میں, یہ ان کا حال ہے جب خلافت مل گئی ان کو. تو وہ کیا باغ فتح کھانے کے لیے بیٹھے تھے,
اور کوئی ایک ثابت کرے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باغ فدق اپنی پراپرٹی بنا لیا ہو. اصل قصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت نہیں ہوتی. نبیوں کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نیابتاً اس پر نگران ہوتے ہیں، بس ان کی ملکیت نہیں ہوتی. تو اس لیے جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو مال عامت المسلمین کا ہوتا ہے، بیت المال کا ہوتا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم نہیں تھی. انہوں نے جا کر کہا کہ جو حضور کی وراثت تھی وہ ہمیں دی جائے. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور نے تو یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت نہیں ہوتی. تو یہ بات انہوں نے کہی. اور اس کے بعد ہاں یہ ضرور فرمایا کہ حضور کی زندگی میں اس باغ کا جو مصرف تھا، جہاں جہاں خرچ ہوتا تھا وہاں خرچ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اور میں کرتا رہوں گا. اور پھر آپ نے اپنی ساری جو ایام خلافت ہیں اس ذمہ داری کو نبھایا. اور وہ خرچ کہاں ہوتا تھا؟ حضور کے اہل خانہ پر، امہات المومنین پر، ازواج مطہرات پر، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، یہ جو رشتہ دار ہیں، حضرت عباس، یہ ذوی القربہ تھے حضور کے، یہ قریبی رشتہ دار، ان پر خرچ ہوتا تھا اور انہی کے پاس. بلکہ اس باغ کی جو نگرانی ہے نا، اس باغ کی نگرانی بھی عباس اور علی کے پاس تھی. یہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے تھے، اس لیے ہم بعض دفعہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. کوئی کسی رنگ میں ہمیں دیتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم بھی ذرا تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ حقائق ہیں. تو جنہوں نے بیت المال سے اتنا وظیفہ زیادہ لینا نہیں چاہا تو کیا ان سے گوارا کیا جائے کہ نعوذ باللہ کرپشن کیا انہوں نے کوئی؟ اور جن کا تقوی اور جن کا خوف خدا اس قدر مشہور ہے اور اتنے واقعات سے ظاہر و باہر ہے، تو آدمی ان کے بارے میں ایسی بات کیسے فرمائے کہ نا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بری بات نہ کہنا. اور ایک موقع پر خود حضور، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کا آپس میں کچھ سخت کلامی ہوئی. تو ابو بکر نے عمر سے معذرت کی، لیکن انہوں نے وقتی طور پہ جذبات میں معذرت نہیں قبول کی. پھر ان کو خیال آیا، وہ بھی واپس آئے، حضور کی خدمت ہے تو ابو بکر بھی واپس آئے. تو جب واپس آئے تو عمر نے حضرت ابو بکر سے دوبارہ کہا کہ معذرت، میں آپ کی معذرت قبول نہیں کر سکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے وہ عمر کی طرف سختی کا تھا. حضرت ابو بکر کو کچھ نہیں کہہ رہے اور فرمایا هل انتم تارکو لصاحبی، کہ کیا تم میری وجہ سے میرے اس خاص دوست اور ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ کیا ان سے تم درگزر نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ان سے کچھ اونچ نیچ ہوگی تمہارے بارے میں تو کیا تمہیں اس کا خیال نہیں تھا کہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار غار ہے؟ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ قصور میرا تھا، غلطی میری تھی، آپ نے نہیں سنا اس کو. فرمایا یاد کرو اس زمانے کو جب میں نے کہا تھا انا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. کذبتم، تم نے جھٹلایا تھا، تم باقی لوگوں نے. لیکن ابو بکر نے کہا صدقتا، یا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں. یاد کرو اس وقت کو. تو اس لیے حضور نے فرمایا من احبہم لا تتخذوا من بعد غرضا، کہ یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا. پتہ چلتا، اللہ نے وحی سے بتا دیا تھا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے. وہ اگرچہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن ان جیسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایک نمونہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کا نمونہ بنا کے رکھا ہے، معیار حق بنا کے رکھا ہے. اس لیے دین وہ ہے جو صحابہ سے آیا. اگر صحابہ کی شخصیات محفوظ نہیں ہے تو دین محفوظ نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم. یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ کی محبت جو کو اور محبت ہے، صحابہ کی محبت مجھ محبت کی محبت ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے نفرت کی، بغض رکھا، سینے میں ان کا بغض پالا، فببغضی ابغضہم، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ اس کو محبت ہے، میرے ساتھ کوئی محبت نہیں، میرا بغض ہے وہ. ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. حضور سب چیزیں کلیئر کر کے گئے. فرمایا کہ ہر وہ آدمی، ہر وہ صحابی جس نے
ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہے اس کا مقام کیا ہے. امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ دنیا بھر کے جتنے بھی نیک لوگ آپ اکٹھے کر لیں، شروع کریں وہاں سے لے کر تابعین سے شروع کر دیں، حسن بصری سے شروع کریں رحمہ اللہ، ابن سیرین ہیں، سفیان ثوری ہیں، جنید و بایزید ہیں، شبلی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آگے نیچے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے علماء، فقہاء، محدثین، جتنے بھی نیک لوگ ہوئے وہ سب اپنی جگہ ہیں. لیکن ان سب کو جمع کیا جائے تو کسی ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے. وہ آگے حضرت اللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، بہت بڑا مقام ہے. بعض لوگوں نے ان کو خلفائے راشدین میں بھی کہا کہ ان کی خلافت راشدہ کے مشابہ ہے. ان سے کسی نے پوچھا، عبداللہ بن مبارک یہ شاگرد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے پوچھا کہ یہ فرمائیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، کہ ان کا مقام زیادہ ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا زیادہ ہے. تو فرمایا کیا بات کرتا ہے، ہوش کر، کیا سوال کر رہا ہے تو سن بات، کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں لگنے والا غبار عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. فرمایا وجہ بھی بتاتا ہوں تجھے، کیونکہ یہ غبار حضور کے قدموں سے اٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ زمانہ پایا، حضور کے ساتھ کا زمانہ پایا، بعد کے لوگ ان کے کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں. خیر القرون قرنی، جب سے یہ دنیا بنی ہے سب سے بہترین زمانہ وہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز تھے. تو جس آدمی نے اس زمانے میں سانس لیا ہے، جس زمانے میں اس آدمی نے ایمان کی حالت میں نماز پڑھی ہے، حضور کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے. آج ہم بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں لوگوں کو، جی یہ وہ آدمی ہے جس نے فلاں بزرگ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اس سے مصافحہ کیا تھا. تو جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مصافحہ کیا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھا ہے، حضور نے اس پر اعتماد کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، آج ہم کہیں کہ نہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے اس پر، تو بات کہاں پہنچتی ہے. اس لیے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس آدمی نے میری زیارت کر لی ایمان کی حالت میں دوزخ میں نہیں جائے گا. اس لیے تمام صحابہ جنتی ہیں. کسی صحابی کے بارے میں بھی ادنا لفظ اگر زبان سے نکلتا ہے تو یہ انسان کے ایمان کے لیے خطرناک بات ہے. حضرات صحابہ ہوں، حضرات اہل بیت ہوں، یہ دونوں حضرات اہل بیت کو پھر دوہرا شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں اور پھر حضور کے قریبی بھی ہیں، ان کو ایک دوہری فضیلت حاصل ہے. تو ان سب کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے ڈال رکھی ہے. اب یہ محبت ہم پیدا نہیں کرتے، یہ موجود محبت کو بس تھوڑا بیدار کرتے ہیں تو سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتے ہیں محبت کے. ان کے یہ محبت یہاں کی نہیں ہے، یہ تو عرش سے آئی ہے. نیک آدمی کی محبت ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، تو صحابہ کی محبت کیونکہ اللہ نے وہ محبت پیدا کر رکھی ہے. اس محبت کو قائم رکھنا ہے، اس محبت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. جتنے بھی ہاں ان کے آپس کے جو کوئی اختلافات ہوئے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ابا اور چچا، تایا اور ابا، یا دادا اور ابا، یا ماں اور باپ، ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، نوبت ناراضگی تک بھی پہنچ جاتی ہے. لیکن اولاد کے لیے، چھوٹوں کے لیے قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی ایک کو جو ہے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں ہلکی زبان شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر اولاد نے ماں کو تنقید کی یا باپ کو تنقید، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کا مسئلہ اپنے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے دونوں قابل احترام ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ ہم صحابہ کے کسی معاملے میں بھی زبان کو نہیں کھولتے. سنی وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے کہ جو صحابہ کا احترام کرتا ہے، ان کو عظمت کا اعتراف کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اس عظمت و اعتراف کو اور اس احترام کو روز افزوں فرمائے، اور اس محبت کو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. آمین آمین یا رب العالمین.